کراچی کے ایک گنجان محلے میں، جہاں دن دھوئے سے بھرا ہوتا اور راتیں شور میں گم، وہاں رہتا تھا علی۔ 16 سالہ علی ایک خاکروب کے بیٹے تھے۔ اس کے والد روزانہ صبح اذان سے پہلے جھاڑو اٹھاتے اور شام تک شہر کی سڑکیں صاف کرتے تھے۔ علی روزانہ انہیں پسینے میں ڈوبا تھکے قدموں کے ساتھ گھر آتے دیکھتا، مگر ان کے چہرے پہ کبھی شکایت نہ ہوتی۔ علی کا دل چاہتا تھا کچھ بنے، والد کا بوجھ بانٹے، مگر غربت، تنگ گلیاں اور معاشرے کا تانا سب دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ ایک دن اسکول میں ایک ٹیچر نے کہا، علی تمہاری ریاضی بہت اچھی ہے، اگر محنت کرو تو کچھ بن سکتے ہو۔ یہ جملہ علی کے دل میں بجلی کی طرح چمکا۔ وہ جان گیا یہی میری آزمائش کی گھڑی ہے۔ مگر گھر کے حالات کچھ اور کہتے تھے۔ فیس بھرنا مشکل، کتابیں خریدنا ناممکن۔ والد نے کہا، بیٹا پڑھائی اچھی چیز ہے، مگر پیٹ پہلے بھرتا ہے۔ علی کا دل ٹوٹا۔ ایک لمحے کو اس نے خواب چھوڑ دینے کا سوچا۔ اس دوران محلے کے ایک مسجد کے امام صاحب نے علی کو نماز کے بعد بلایا۔ انہوں نے پرانا موبائل دیا اور کہا، اس میں کچھ تعلیمی ایپس ہیں، اسے استعمال کرو، تم میں ہنر ہے، بس یقین چاہیے۔ وہ لمحہ علی کے لیے ایک دروازہ تھا، اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ علی نے دن کو والد کے ساتھ صفائی میں مدد دی، رات کو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پڑھتا۔ اکثر نیند آنکھوں پر حاوی ہو جاتی، پیٹ خالی ہوتا، لیکن وہ ہارتا نہیں تھا۔ دوستوں نے مذاق اڑایا، خاکروب کا بیٹا کیا انجینئر بنے گا؟ مگر علی نے صرف ایک بات کہی، وقت سب کو جواب دیتا ہے۔ مہینوں کی محنت کے بعد علی نے ایک سرکاری اسکالرشپ حاصل کی، وہ بھی پورے شہر میں ٹاپ کر کے۔ جب نتیجہ آیا تو محلے کے لوگ وہی تھے، مگر نظروں میں حیرت اور دلوں میں عزت۔ علی اب سرکاری انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے۔ شام کو وہ محلے کے بچوں کو مفت پڑھاتا ہے۔ اس کے والد اب کام پر نہیں جاتے۔ علی نے ان کے ہاتھ سے جھاڑو لے لی تھی، عزت سے۔ علی کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں اصل طاقت جسمانی نہیں بلکہ اندرونی ہوتی ہے، اور جو ہار ماننے کے بعد بھی اٹھنے کی ہمت دیتی ہے۔ اگر ایک خاکروب کا بیٹا علی حوصلے اور محنت سے اپنی دنیا بدل سکتا ہے تو یو کین ٹو۔